بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیوانات، حیوانات حیوان کی جمع ہے۔ آج کے سبق میں ہم مختلف قسم کے حیوانات کے نام پڑھیں گے۔ پہلا ہے دجاجہ، مرغی کو کہتے ہیں۔ بط، بطخ۔ جاموس، بھینس۔ خروف، مینڈا یعنی دمبا۔ بقرہ، گائے۔ خنزیر، خنزیر۔ دیگ، مرغے کو کہتے ہیں۔ ثعلب، بھیڑیا۔ طیر یا طائر، پرندہ۔ کلب، کتا۔ قط، بلی۔ ارنب، خرگوش۔ فأرہ، چوہا۔ ضفدع جو ہے وہ مینڈک کو کہتے ہیں۔ حمار، گدھا۔ دب، یہ ایک جنگلی جانور ہے، اس کو دب کہتے ہیں۔ اور ابل، اونٹ۔ ثعبان یا حیہ، سانپ کو کہتے ہیں۔ تمساح، مگرمچھ۔ اسد، شیر۔ حصان، گھوڑا۔ نمر، چیتا۔ فیل، ہاتھی۔ قرد، بندر۔ سلحفات جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو سلحفات کہتے ہیں۔ مینڈک، یہ غالباً اس کو مینڈک کہتے ہیں، یا جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پتھر نما۔ ظبی جو ہے وہ ہرن۔ جراد، ٹڈی۔ ذئب، بھیڑیا۔ اور اسی طرح بعوضۃ، مکھی۔ سمک، مچھلی۔ ذبابہ، مچھر۔ حوت، بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ وضع، وضع جو ہے یہ ہے جو چھپکلی نما ہوتا ہے۔ فراشہ، تتلی۔ یعصوب، یہ بھی ایک تتلی کی طرح ایک پرندہ نما جو ہے وہ کیڑا ہے جو پایا جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ الحیوانات، حیوانات کے متعلق ہے۔ یہ حوار ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے۔ یا بناتی، اے میرے بچیوں، اليوم سنتحدث عن الحیوانات، آج ہم حیوانات کے بارے میں باتیں کریں گے۔ تحدث یتحدث تحدثاً، اس کا معنی ہے گفتگو کرنا۔ حیوانات، حیوان کی جمع ہے۔ نعم یا استاذتی، جی ہاں اے ہماری ٹیچر، معلمہ۔ اذکرن بعض الحیوانات التي تعیش فی البحر، بعض ان حیوانات کا ذکر کریں، بتائیں جو سمندر میں زندگی گزارتی ہیں۔ عاش یعیش، زندگی گزارنا، رہنا، رہنے کے لیے آتا ہے۔ فی البحر، سمندر میں۔ اذکرنا، اذکر، اذکرا، اذکرو، اذکری، اذکرا، اذکرنا، جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ جب آپ کئی عورتوں سے کہیں کہ اذکرنا، جمع کرو، ذکر کرو، بیان کرو تم سب، بعض الحیوانات، بعض ان حیوانات کو، التی تعیش فی البحر، جو سمندر میں رہتی ہیں۔ السمک والسلحفات وفرس النہر والحوت، مچھلی، سلحفات یعنی مینڈک غالباً، وفرس النہر، نہر کا گھوڑا، یہ کوئی یعنی مچھلی نما چیز ہے جس کو میں کبھی نہیں جانتا۔ اور والحوت، بڑی مچھلی۔ ما الحیوان الذی لہ الخرطوم، کون سا حیوان ہے جس کا جو ہے وہ لمبا سونڈ ہوتا ہے۔ خرطوم یعنی منہ میں لمبا سا وہ ایک ڈنڈا نما جس کو سونڈ کہتے ہیں۔ الفیل، وہ فیل ہے۔ ما الحیوان الذی لہ عنق طویل، وہ کون سا حیوان ہے جس کی لمبی جو ہے وہ گردن ہوتی ہے۔ عنق، گردن کو کہتے ہیں۔ زرافہ، اس کا نام ہے زرافہ۔ اور اذکرن بعض الحیوان المفترسہ، مفترسہ چیر پاڑنے والے کو کہتے ہیں۔ مفترسہ حیوان، وہ حیوان جو چیر پاڑ کے کھاتا ہے۔ تو بعض جو چیر پاڑنے والے جانور ہیں ان کو ذکر کریں۔ الاسد، شیر۔ والنمر، چیتا۔ والذئب، بھیڑیا۔ والتمساح، اور تمساح۔ والدب، اور دب۔ یہ دونوں تصویر میں آپ کو بتایا تھا، ان کے اردو میں نام مجھے نہیں پتہ۔ اذکرن بعض الحیوانات التي تطیر فی السماء، ان حیوانات کا ذکر کریں جو آسمان میں یعنی فضا میں اڑتے ہیں۔ الطیر، پرندہ۔ والنحل، یعنی شہد کی مکھی۔ والبعوضہ، جو ہے مکھی اور مچھر۔ اور
اسی طرح والفراشہ والذبابہ مکھی، والیعصوب یعصوب، فراشہ اور یعصوب یعنی ایک تو اس کو کہتے ہیں فراشہ وہ تتلی، اور ایک اور تتلی نما ہوتا ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ اور تصویر میں آپ اس کی شکل دیکھ کے بتا دیجیے گا، مجھے بھی اس کا نام اردو میں نہیں پتہ۔ اذکرن بعض الحیوان من الانعام، چوپائیوں میں 4 پایوں والوں میں سے جو بعض حیوانات ہیں ان کا نام ذکر کریں۔ الابل اونٹ، والبقر گائے، والغنم بکری۔ ما الحیوان الذی یمشی علی بطنہ، وہ کون سا حیوان ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، پیٹ سے چلتا ہے۔ ثعبان، سانپ ہے۔ احسنتن جمیعا، تم سب نے اچھا کیا، یعنی اچھا جواب دیا، یعنی اچھے جوابات دیے، اس کے لیے آتا ہے احسنتن۔ اب آپ نے ان جملوں کو، ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے سوال و جواب میں، جیسے هل یعیش الحوت فی الجو، کیا مچھلی فضا میں زندہ رہتا ہے؟ لا یعیش الحوت فی البحر، بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر میں زندہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ هل یعیش الطیر فی البر، کیا پرندہ خشکی میں ہوتا ہے؟ لا بل یعیش الطیر فی الجو، فضا میں۔ هل یعیش البقر فی البحر، کیا گائے جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے، سمندر میں زندگی گزارتا ہے؟ لا بل یعیش البقر فی البر، بلکہ زندگی گزارتا ہے خشکی میں۔ هل یعیش السمک فی البر، لا بل یعیش السمک فی البحر۔ هل یعیش النحل فی البحر، لا بل یعیش النحل فی الجو۔ هل یعیش الاسد فی الجو، لا بل یعیش الاسد فی البر۔ تو اس طرح آپ نے جو اوپر تقریباً 20-25 جانوروں کے نام پڑھے، ان سب کو ذکر کر کے آپ نے یہ سوال اور جواب بنانے ہیں تاکہ آپ کے لیے استعمال آسان ہو جائے۔ جیسے دوسری تدریب ہے، اس میں بھی تھوڑی تبدیل کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یطیر الطیر فی السماء، پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، آسمان میں۔ یطیر النحل فی السماء، یطیر العصفور فی السماء، یطیر الفرشۃ فی السماء، یطیر البعوضۃ فی السماء، یطیر الہدہد فی السماء، ہدہد بھی ایک پرندے کا نام ہے۔ اب آگے حدیقۃ الحیوانات یعنی چڑیا گھر۔ ہذہ حدیقۃ الحیوانات، یہ چڑیا گھر ہے۔ فیہا انواع من الحیوانات الألیفہ، الحیوانات الألیفہ مانوس جانوروں کو کہتے ہیں جو انسان کو دیکھ کر نہیں بھاگتے، اس میں مختلف قسم کے مانوس جانور ہیں۔ والوحشیہ، اور مختلف قسم کے وحشی جانور ہیں۔ فمن الحیوانات الألیفہ، مانوس جانوروں میں سے غزال جو ہے وہ ہرن ہے، وزرافہ زرافہ ہے، جمل اونٹ ہے، فیل ہے، حصان گھوڑا ہے۔ ومن الحیوانات الوحشیہ، وحشی حیوانات میں سے شیر ہے، چیتا ہے، تمساح ہے، اور ثعبان ہے یعنی سانپ ہے، ودب، اور دب ہے۔ هذه الحیوانات تأتی من مناطق مختلفۃ، یہ حیوانات جو ہے وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ یزور الناس هذه الحدیقہ فی ایام العطلۃ، لوگ اس گارڈن کی زیارت کرتے ہیں چھٹی کے دنوں میں، مع اسرتہم، اپنی فیملی کے ساتھ، للتنزہ، تفریح کے لیے۔ یدخلون، اس میں داخل ہوتے ہیں، بمقابل الرسوم، فیس دے کر، رسوم فیس کو کہتے ہیں، یعنی فیس کے بدلے، ٹھیک ہے۔ وقد یدخلونها مجانا، اور کبھی داخل ہوتے ہیں فری میں، مجان فری میں، فی بعض المناطق، بعض علاقوں میں۔ تو اس طرح آپ نے حیوانات کے حوالے سے ایک مضمون بھی بنانا ہے۔ اور تیسرے جو ہے نا، یہاں پہ دیکھیں حیوانات الماء، اس کے لسٹ میں آپ نے پانی کے حیوانات کا ذکر کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہیں السمک، اور اسی طرح والحوت والسلحفات، ٹھیک ہے۔ حیوانات الجو، فضا کے جو جانور ہیں ان کو یہاں لکھنا ہے۔ حیوانات مفترسہ، جو چیر پاڑنے والے، ان کو یہاں اس لسٹ میں لکھنا ہے۔ القائمۃ الرابعہ، چوتھی لسٹ میں آپ نے یعنی چوپائے جانور کے نام لکھنے ہیں جو اوپر یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، جیسے یطیر الطیر فی السماء، من الحیوانات المفترسۃ الاسد، یعنی چیر پاڑنے والے جانوروں میں سے ایک شیر ہے۔ یعیش الحوت فی البحر، الحیوان الذی لہ خرطوم هو الفیل،
اور اسی طرح آگے ہیں الغنم من الانعام، البکری جو ہے وہ چوپایوں میں سے ہیں۔ آنے والے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، این تعیش السلحفاۃ، سلحفاۃ کہاں رہتا ہے، کہاں زندگی گزارتا ہے؟ هل التمساح من الحیوانات المفترسہ؟ ما الحیوان الذی یعیش فی البرین، دو دریاؤں میں کون سے حیوان رہتا ہے؟ هل یمشی الثعبان علی الاقدام، کیا سانپ پیروں سے چلتا ہے؟ هل تحب الحیوان، کیا آپ کو حیوان پسند ہیں؟ اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا آپ نے یہاں پر ان تصویروں کو دیکھنا ہے اچھی طرح، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ جن کے نام مجھے یاد نہیں، جیسے ایک یہ دب ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو یہ مجھے آپ کمنٹ کے ذریعے سے یا میسج کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تمساح، مگرمچھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمساح یہ مگرمچھ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک ہے فراشہ اور یعصوب، یہ تو چلو تتلی ہے، یعصوب کے بارے میں، اور یہ وضع، یہ وضع کیا چیز ہے یہ بھی مجھے ذرا بتا دیں۔ تو یہ آج کا سبق یہاں پر ختم ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پریکٹس کریں، خوب مشق کریں گروپ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کورس کو نافع کا ذریعہ، سعادت دارین کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم۔